کبھی کسی دکان سے چکن خریدنے جانا ہوا تو غور کیجئے کہ جب دکاندار پنجرے سے کسی مرغی کو گردن سے پکڑ کر باہر نکالتا ہے تو وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، چہرے پر سپاٹ سے تاثرات لیے وہ شخص بہت سکون سے مرغی کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈرم میں پھینک دیتا ہے۔ پنجرے میں موجود باقی مرغیوں کے سامنے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہتی ہے۔ اگر کوئی دانہ چگ رہی تو وہ دانہ چگتی رہتی ہے، کوئی بیٹھی ہے تو وہ بیٹھی ہے، کوئی لیٹی ہے تو وہ لیٹی ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پنجرے میں چند لمحے پہلے ایک زندہ وجود تھا جو اب موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے، اور ان کا اپنا انجام بھی نوشہ دیوار ہے کہ ہو سکتا ہے شام یا کل تک، جلد ہی انہوں نے بھی اسی طرح موت سے گلے لگانا ہے، لیکن ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ چلیں، وہ تو جانور ہیں، عقل و شعور نہیں رکھتے، ہم تو انسان ہیں، پھر ہم میں اور ان پنجرے میں بیٹھی مرغیوں میں کیوں کوئی فرق نہیں؟ کیا ہم روزانہ اپنے ارد گرد اٹھتے جنازے نہیں دیکھتے؟ کیا ہم اپنے ہی پیاروں کو مٹی کے چادر اوڑھتے نہیں دیکھتے؟ کیا ہمیں نہیں علم کہ ہمارا انجام نوش دیوار ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے جلد یا دیر ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ پھر کیوں ہم سب کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی؟ نفس کے خلاف جنگ جیتنے کا واحد حل یہ ہے کہ انسان یہ عزم کر لے، طبیعت مانے یا نہ مانے، بس اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ جنت اپنی خواہشات کی پیروی سے نہیں بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ملنی ہے۔ اے پریشان انسان، تھوڑا سا سر اٹھا کر تو دیکھ، کیا خوبصورت اور مضبوط آسمان سر پر موجود ہے۔ وہ رب جس نے چھت اتنی حسین بنا دی، اس نے تیری زندگی حسین بھلا نہ بنائی ہوگی؟ آسمان کی طرح فرما بردار بن کر تو دیکھ، رب کی رحمت دکھائی نہ دینے لگے تو کہنا الحمدللہ کثیرا کہ رب نے اسلام کی نعمت عطا کی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنے ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ جس تکلیف میں بھی ہیں اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی طرف جائیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اللہ تو ایک چینٹی کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہارا حق ضائع ہونے دے گا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ جو فوراً مل جائے وہ دوبارہ نہیں ملتا؟ وہ سنتا ہے بہت قریب سے، وہ جانتا ہے آنکھ میں ٹھہرے ہوئے ہر آنسو کو اور دل میں چھپی ہوئی ہر آہ کو۔ وہ گواہ ہے تمہارے ان تمام بے سکون راتوں کا جب تم نیند سے خالی تھے۔ وہ جانتا ہے جو تم اس سے چھپا رہے ہو، وہ جانتا ہے جب تم آنکھوں میں آنسوؤں لیے آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وہ واقف ہے تمہاری حالت سے، وہ رب ہے بخشنے والا، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جاؤ گے جو تم نے کبھی برداشت کی تھی۔ کبھی کبھار دل یوں ہی بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ بس پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، دروازہ دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ ساری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے۔ بس پھر سب حل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے نہ ہونے کے ہونے میں بدل دیتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔